دیکھیں جی، ہم اس کے اندر اپنے لیکچر کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں ڈسکریٹ یعنی ایکسپیکٹیشنس فار دا ڈسکریٹ رینڈم ویریبل. اس کی ایک اور ایگزامپل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ذریعے سمجھایا جائے. جتنی زیادہ ہم ایگزامپلس کریں گے اتنا بینیفٹ ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف میرے لیکچرز تک ہی محدود رہیں. آپ اس کے علاوہ بھی کہیں پر بھی گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, کوئی بھی جو چاہے وہ آپ بک کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اس کے صرف کانسیپٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھا جائے اور اس کو کریں. یہ دیکھیں جی, ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا یعنی کوشش کی ہے اس کانسیپٹس کو جو ہے ڈیلی لائف کے قریب ترین رکھا جائے. اے اسٹوڈنٹ ہیز اے ٹائم ٹیبل شیڈول فار ہز اسٹڈی. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں اے اسٹوڈنٹ ہیز اے ٹائم ٹیبل شیڈول فار ہز اسٹڈی پر ویک. آپ اس کو اپنے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں. ایز ایسے کرتے ہیں, نمبر 1 اسٹوڈنٹ اسٹڈیز ہز سبجیکٹ 3 آورس, 3 گھنٹے وہ پڑھتا ہے ایٹ سیٹرڈے. سنڈے کو سیٹرڈے کو وہ جو ہے وہ 3 گھنٹے پڑھتا ہے. میں نے نا یہاں پہ جان بوجھ کر 3.1 آور نہیں لیا. 3.1 آور ٹائم ہو جاتا اور ٹائم کے اندر یہ کنٹینیوس میں چلا جاتا. میں نے جان کے ڈیجٹ رکھے تاکہ یہ ڈسکریٹ ہی رہے, یعنی کہ ڈسکریٹ ہمارے پاس رہے اور ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسکریٹ انداز میں ڈسکس ہو سکے. اس کے بعد پھر وہ اسٹڈی کرتا ہے سنڈے کو. سنڈے کو وہ کرتا ہے 5 آورس. 5 آورس جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹڈی کرتا ہے. اور اس کے بعد منڈے کو اس نے اسٹڈی کرنا ہے 2 آورس ایٹ منڈے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں 3 آورس, یعنی کہ 3 آورس ہمارے پاس اسٹڈی کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے جی اس کے اندر, یعنی یہ اس کا شیڈول چل رہا ہے جو کہ میں سیٹرڈے تک لے کر جاؤں گا. یعنی اس کے اندر ہمارے پاس اس کے بعد پھر آتا ہے وینسڈے. وینسڈے کو وہ ہمارے پاس پڑھتا ہے, یعنی وینسڈے کو اس نے جو پڑھ رہا ہے وہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے وینسڈے کو 2 آورس, سوری وینسڈے کو 1 آور, اور تھرسڈے کو وہ 2 آورس. اور اس کے بعد ہی سبجیکٹ 8 آورس ایٹ فرائیڈے, اور فرائیڈے کو وہ 8 آورس کرتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ اسی طرح کی پریکٹس مہینوں سے کر رہا ہے, ہر ہفتے یہی پریکٹس ہے اس کی, کہ کیا پریکٹس ہے جی اس کی, ہمارے پاس مہینوں سے سالہ سال سے اس کی پریکٹس یہی کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو اس طرح ٹائم دے رہا ہے. تو آپ یہ سوال اس کا یہ ہے, یعنی آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کویشچنز یہ ہے کہ ہر یعنی کافی عرصے سے وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہی شیڈول پہ کام کر رہا ہے. یعنی پہلے وہ 3 آورس پہلے سیٹرڈے کو پڑھتا ہے, اس کے 5 آورس سنڈے کو پڑھتا ہے, 2 آورس منڈے کو پڑھتا ہے, 3 آورس ٹیوزڈے کو پڑھتا ہے, 1 آور وینسڈے کو پڑھتا ہے, اور 2 آورس کو تھرسڈے. میں اس میں یہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ کنٹینیوس ویریبل نہیں بلکہ ہم ڈسکریٹ کے ساتھ, اسی وجہ سے میں نے یہاں کٹنگ کی کہ 1 آورس جو ہے 1 ڈیجٹس میں رکھوں میں, کہ آور کو میں نے ڈیجٹس کے ساتھ ہی ڈسکس کرنا ہے. یعنی کہ گھنٹوں میں ہی بات کروں گا میں, دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں, تاکہ وہ یہ نہیں کروں گا 1.5 آور, اب یوں نہیں کروں گا 1.2 نہیں کروں گا. اگر 1.5 یا 6 آ گئے تو میں اس کو 2 آورس مان لوں گا, یا میں اس کو 1 آور مانوں گا. یعنی کہ میں پوائنٹ میں نہیں بات کروں گا جس طریقے سے ہم نے کوائن کے اندر ایکسپیکٹڈ ویلیو 1.5 تھی, لیکن میں نے اسے کہا تھا یا تو آپ اسے 2 کریں یا 1 کریں ہمارے پاس. اور اس کے بعد باقی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہم کر چکے ہیں. 8 آورس یہ پڑھ رہا ہے. اب یہی کام آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ اپنا شیڈول بنائیں ایمانداری سے, اور ہر ویک کے حساب سے پہلے ویک میں یہ کیا, دوسرے ویک بھی آپ یہی کر رہے ہیں شیڈول, تیسرے ویک بھی یہی شیڈول ہے, چوتھے ویک بھی شیڈول ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی 100 ویک 100 ویکس پر یہ شیڈول چلا رہے ہیں, تو ہم یہ اب ایکسپیکٹڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو 100 ویکس کے بعد 10
1 वीक आएगा, उसमें आपकी क्या हम आपसे तवक्को रखें कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना जो सा है वो आपसे उस दिन की तवक्को रखी जाए कि वो कितना दिन जो है वो आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या आप वाकई उस दिन पढ़ेंगे। क्योंकि ये भी तो होता है कि हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं कि उस दिन आप जो है किसी मेहमान फंक्शन पे चले जाएं या कुछ और कर लें। ये स्ट्रिक्टली जो है, यानी हमने ये अप्रॉक्सीमेट लिया है, ये नहीं किया हमने कि हमने मिसाल के तौर पे 3.7 आवर आप पढ़ते थे सैटरडे को, तो हमने कहा कि नहीं, आपको हम 3 मान लेते हैं क्योंकि मैंने डिस्क्रीट मानना था, और आप 4.7 आवर पढ़ते थे 4 घंटे, तो हमने कहा जी 5 कर लेते। कभी आप 4.7 पढ़ लेते थे, कभी 5 पढ़ लेते थे। तो ये उस सूरत हाल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जब 100 वीक तक तो ये प्रैक्टिस थी, तो 101 वीक के ऊपर आपकी क्या प्रैक्टिस होगी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि हम इसके अंदर प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिस्कशन आएगी, सबसे पहले हमने इसकी क्या बनानी है, प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, के स्टूडेंट की जो पहले दिन पढ़ने की प्रॉबिलिटी है वो कितनी है। अगर ये 3 आवर्स हैं तो इसका मतलब 24 आवर में से 3 आवर्स ने पढ़ा तकरीबन। ये तकरीबन का लफ्ज़ है, यानी वो कभी 2.5 भी पढ़ लेता था, कभी 2.7। ये नहीं कि एग्जैक्टली 100% ही वो ऐसा कर रहा था, वो मशीन की तरह काम नहीं कर रहा था। कभी 3.1 आवर पढ़ लेता था। हमने कहा नहीं जी 3 आवर इसकी एवरेज लगा लो, एवरेज जो है इसकी सैटरडे की एवरेज ये है, और इसकी इसी तरह इसकी संडे की एवरेज लगा लो, 5 आवर्स है अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। लेकिन क्या कहते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट 5 आवर्स पढ़, वो कभी जो है उठ के जो है किसी बेल हुई है घर की तो वो वहाँ चला गया, उसमें टाइम ज़ाया कर दिया, या कोई मेहमान आ गया उससे हेलो हाय करने में वक्त लग गया। ये नहीं कि एग्जैक्ट 5 आवर्स, वो 4.9 आवर्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसे 5 कह दिया। वो 5.3 भी हो सकता है आवर्स। तो ये एवरेज है इनकी कि 3 आवर्स सैटरडे की एवरेज है, 5 आवर्स जैसे संडे की एवरेज है, 2 आवर्स उसकी मंडे की एवरेज है, और इसी तरह हमारे पास 8 आवर्स जो है वो फ्राइडे की है। अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास है। तो हम इसे तवक्को रखना चाहते हैं कि तकरीबन 100 वीक तक तो इसका ये शेड्यूल था, और हम तवक्को कर रहे हैं 101 वीक पर इसका शेड्यूल क्या होगा यहाँ पर। तो उस सूरत हाल के अंदर एक्सपेक्टेशन इसकी क्या होगी। तो 3 है। टोटल आवर्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल आवर्स कितने हमारे पास होते हैं जी। टोटल आवर्स जो होते हैं वो हमारे पास 24 होते हैं, यानी कि टोटल आवर्स हमारे पास जो कहते हैं 24 हमारे पास होते हैं। 24 हमारे पास आवर्स होते हैं, किसमें, इन ए डे, एक दिन में, एक दिन में जो है वो हमारे पास ये होते हैं। लिहाजा इसकी प्रॉबिलिटी होगी हमारे पास 3 बाई सैटरडे को पढ़ने की प्रॉबिलिटी जो होगी वो हमारे पास होगी इसकी 3/24। 3/24 इसकी जो हमारे पास प्रॉबिलिटी होगी वो 3/24 होगी सैटरडे की। यानी सैटरडे की प्रॉबिलिटी स्टडी करने की उसकी जो है वो हमारे पास कितनी है, सैटरडे की प्रॉबिलिटी जो होगी 3/24 होगी। इसी तरह 5 जो सा है 5 आपके पास होगी 5 बाई, यानी कि 5/24 हमारे पास ये होगी इसकी प्रॉबिलिटी संडे की। कितने दिन पड़ता है 24 में से, 24 आवर्स को अटैम्प्ट कर सकता था वो, लेकिन वो कर रहा है 5 को, 5 को यूटिलाइज कर रहा है, बाकी को कर ही नहीं, और बाकी ज़ाया जा रही है उसकी, यानी वेस्ट कर रहा है वो हमारे पास। सिमिलरली आगे हमारे पास क्या कहते हैं, आगे हम लिख सकते हैं, यानी हम इसके अंदर और चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ये इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं बाकी की प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी कि हमारे पास क्या बाकी लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं जी कि ये यहाँ पे भी ये लिखा है कि फॉर फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए जी, इसके अंदर जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे कर रहे हैं, इसके अंदर ये सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए फर्स्ट वी शैल फाइंड आउट द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नंबर ऑफ डेज है।
ये डिस्क्रीट क्यों है? क्योंकि पहले डे का नाम 1 रख रहे हैं, दूसरे डे का नाम 2 रख रहे हैं हम, और तीसरे डे का नाम यानी सैटरडे को हम 1 कह रहे हैं कि वो 1, और उसके बाद दूसरे का नाम संडे को हम 2 कह रहे हैं, और उसके बाद मंडे को 3 कह रहे हैं, और उसके बाद ट्यूसडे को 4 कह रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास फ्राइडे को 7 कह रहे हैं। ये पोजीशंस ऑफ द डेज हमारे पास है। हम कह रहे हैं कि जी अब ये जब 101 वीक नंबर आएगा, उसमें जो पहला दिन होगा उसमें ये, इससे हम कैसे तवक्को करेंगे ये कितना पढ़ लेगा, ये सवाल है। फर्स्ट डे यानी कि हमने यहाँ कोशिश की है कि इसका नाम फर्स्ट डे यानी 1 को, फर्स्ट डे से मुराद ये 1 है, यहाँ पे 1 जो है उसका सैटरडे, यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेकंड से मुराद जो है वो हमारे पास संडे है, ये मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह थर्ड, 3 से मुराद ये है, 4 से मुराद जो है ट्यूसडे है, और 5 से मुराद जो है वेडनेसडे है, और 6 से मुराद यानी ये थर्सडे है, और 7 से मुराद फ्राइडे हमारे पास है। तो हम यहाँ पे जी अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को निकालते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी आएगी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं जी हम। इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ निकाली। ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसके अंदर और भी एक दो मैसेज जो से वो दिए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास, ये सबसे पहले तो जी हम ये करते हैं कि ये 3 आवर्स पढ़ता है कितने में से, 24 आवर में से, तो उसकी 3 आवर्स, 3 की प्रॉपर्टीज़ यानी 3 घंटे पढ़ने की प्रॉपर्टी उसकी जो है 3/24 होगी। और इसी तरह उसने 5 आवर्स किसी भी दिन पढ़ ले, ये ज़रूरी नहीं यहाँ तो नंबर लग गए, लेकिन बेशक लग गए, लेकिन अगर ये आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी सैटरडे को 5 घंटे पढ़ ले और फ्राइडे को 3 घंटे पढ़ ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उस क्योंकि इसकी प्रॉबिलिटी जो है 5/24 रहेगी, जिधर मर्जी आ जाए। और इसी तरह ये हमारे पास 2 जो है 2 की 20/4 होगी, 3 की हमारे पास क्या कहते हैं ये होगी, यानी 3 आवर्स पढ़ने की प्रॉपर्टी 3/24 है कि उसका स्टेमिना ही इतना है। 1 आवर पढ़ने का उसका स्टेमिना 1/24 है, यानी एक, इसी तरह 2 आवर्स पढ़ने का हमारे पास इसके अंदर 2 बाई, यानी कि ये हमारे पास आ गया जी 3 आ गया। और उसके बाद ये अगर गौर करें तो ये 2 घंटे का हमारे पास इस दिन ये पड़ता है, इस दिन ये पड़ता है, यानी छठे दिन 2/24 है। और इसी तरह ये 2 जो है ये थर्ड डे को भी यही पड़ रहा है। और इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं जब फर्स्ट डे है यानी सैटरडे है उस दिन भी ये और फर्स्ट डे, ये सैटरडे, मंडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और मंडे, मंडे को भी वो जो है ना वो फोर्थ डे को भी ऐसे ही पढ़ना है। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, देखिए हम किसी से निकाल रहे हैं, हम टाइम के साथ डिस्कस जो है वो नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ डेज़ के साथ, वहाँ से तो हमने प्रॉपर्टी निकाल ली उस टाइम के साथ मिलकर। लेकिन जो हम डिस्कशन करेंगे वो देखिए हमारे पास किसके साथ हम जो है वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, यानी नंबर ऑफ डेज़ के साथ या टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ निकलेंगे तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टाइम आ जाएगी, और अगर हम जो है नंबर ऑफ डेज़ के साथ डिस्कस करेंगे, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक, यहाँ पर हमने जो डिस्कस करनी है वो नंबर ऑफ डेज़ के साथ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो 101 नंबर वीक है उस दिन हमारे पास क्या कहते हैं वो कितना पढ़ रहा होगा, उस दिन जो है वो कितना पढ़ेगा, चाहे वो सैटरडे आ गए 101 वीक के ऊपर पहला दिन सैटरडे का हो या कोई भी हमारे पास हो, तो एक्चुअल हम इसकी जो है प्रॉपर्टी निकालेंगे, इसकी इस वाले हिस्से की, यानी कि ये हिस्सा निकालेंगे। अगर ऊपर वाले को डिस्कस नहीं हम कर रहे, क्योंकि अगर ऊपर को डिस्कस करेंगे तो वो तो हमारे पास टाइम के साथ जो है डिस्कशन आ रही है, लेकिन हम नंबर ऑफ डेज में करेंगे इस डे को कि इससे क्या तवक्को रखी जाती है, वो कितने आवर जो सा वो पढ़ेगा। तो देखते हैं जी हम यहाँ पर इसको, तो यहाँ पे पहले तो हमने फार्मूला लगाया, यानी फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये फार्मूला हमने लगाया। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर फार्मूला हमें मालूम है कि वो फार्मूला ये है। और चूंकि इसके अंदर 7 दिन होते हैं तो x1 से मुराद हमारे पास ये हमारे पास है पहला दिन है,
اور دوسرا x2 سے مراد ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ سیچرڈے اور ہمارے پاس کہتے ہیں سنڈے، ان دونوں کی پرابلٹی جو ہے نا وہ 5/24 ہے، یعنی 2 دن کی جو وہ آپ کے پاس ہے 2 دن پڑھنے کی جو پرابلٹی ہے وہ 5/24 ہے۔ یہ یہاں پہ اس طرح دیکھنا پڑے گا اس کو، اور کیونکہ یہ سنڈے ہے، سنڈے یعنی پہلا سیچرڈے تھا، یہ سیچرڈے تھا، سیچرڈے میں ایک دن پڑھنے کی پرابلٹی 3/24 ہے، لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹ 2 دن پڑھتا ہے یعنی پہلا دن اور دوسرا دن شامل کرنا پڑے گا ہمیں، پھر اس کی پرابلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس 5/24 ہمارے پاس ہوگی۔ اگر کنٹینیوس یعنی 3 دن پڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا پہلے 3 دن، تو اس کی پرابلٹی جو ہے 2/24 ہوگی۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس اگر یہ لگاتار جو سا ہے x1 یعنی x2 x3 اور پھر اگر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وہ 4 دن پڑھتا ہے تو اس کی پرابلٹی جو سی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 3/24 ہو۔ یہ ہے لگاتار 4 دن پڑھنا۔ اس میں یہ جو ہے اگر میں نے کہیں غلطی کر لی ہے تو اس کو صحیح کر لینا اس لیکچر کے اندر، کہ ہمارے پاس لگاتار 4 دن اور لگاتار 5 دن پڑھنے کی پرابلٹی جو سی ہے 1/24 ہے، یعنی اس کا مطلب تو ہمارے پاس یہ نکلتا ہے کہ وہ 5 دن جو ہے 1/24 کے حساب سے پڑھتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے 5 دن پڑھو تو 5 دن وہ ایسے پڑھے گا۔ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس یعنی اس کی پر ویک کا شیڈول بتایا، لیکن اس کے اندر اس کے آور کاؤنٹ بھی کیے جا رہے ہیں کہ اگر پہلے دن پڑھے گا تو اس کی پرابلٹی جیسے 3/24 ہوگی۔ اسی کو ہم نے حل کیا اور پھر یہ ہمارے پاس آ گیا کہ اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے پاس اس کے اندر 7 دن میں سے 7 دن، اگر وہ 7 دن میں سے ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمارے پاس 4.37 آتی ہے۔ میں دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا اس کو اور ساتھ ہی پھر لیکچر ہم ختم کریں گے۔ یہ دیکھنا جی ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پرابلٹی ہمارے پاس اس میں آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہ پرابلٹی جنسی ہے نا پہلے ایک دن پڑھنے کی پرابلٹی ہے اس کو، اور اگر اس نے ایک دن یعنی سیچرڈے پڑھنے کی پرابلٹی یہ ہے، لیکن اگر وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں نا لگاتار 2 دن پڑھے لگاتار، تو اس کی پرابلٹی 5/24 ہے، یعنی وہ سیچرڈے اور سنڈے دونوں لگاتار پڑھے تو اس کی پرابلٹی جو ہے 5/24 ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 3 کا مطلب یہ ہے کہ 3 days ہمارے پاس، اب 3 days یعنی پہلے جو سے ہے وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے اندر پہلے 3 دن اس کے پڑھنے کی جو پرابلٹی ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں پہلے 3 دن یہ 2/24 ہے، یعنی 2/24 ہمارے پاس ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے پاس باقی ہیڈ اور کوائنس کو بھی ہم اسی طرح ڈسکس کرتے تھے کہ 2 کوائنز آنے کی پرابلٹی، 3 آنے کی پرابلٹی، 4 آنے کی پرابلٹی۔ اسی طرح یہ اگر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ پڑھتا ہے پہلے 4 دن یہ اسٹوڈنٹ، تو اس کی پرابلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس 3/24 ہے۔ سملرلی ہم اسی کو 5 کے دن پڑھنے کی پرابلٹی جو ہے 1 آپ کے پاس کہتے ہیں 5 دن یعنی پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن لگاتار 5 دن پڑھنے کی پرابلٹی جو ہے 1/24 ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے پہلے 6 دن پڑھنے کی پرابلٹی جو ہے وہ 2/24 ہے، اور پہلے 7 دن پڑھنے کی پرابلٹی یعنی 7 دن وہ پڑھنے کی پرابلٹی اس حساب سے پڑھتا ہے 8/24 ہمارے پاس 8/24 ہمارے پاس لکھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جی ہم اس کے اندر تو اس کی اس دن کیا پرابلٹی ہوگی، یعنی جب 100 ویک میں جب وہ وہاں پر جائے گا۔ اگر میں نے کہیں اس سے پہلے کچھ اور کہہ دیا تو اس کو صحیح کر لینا آپ یہاں پر۔ آگے آتے ہیں جی ہم، اور آپ انفارم بھی کر دینا کہ اپنے اس کے اندر یوٹیوب کے اوپر دیکھنے کے بعد آپ بتا دینا کہ فلاں منٹ پر جو ہے وہ اس کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ فارمولا لگایا، x1 سے مراد پہلے دن کی پرابلٹی کے ساتھ ملٹیپلیکیشن ہے ہمارے پاس، یعنی پہلے دن کی ملٹیپلیکیشن ہمارے پاس ہے، یہ پہلے دن ہمارے پاس اس کی ایک دن پڑھنے کی پرابلٹی 3/24 ہے، 2 دن پڑھنے کی پرابلٹی
5/24 ہے, 3 لگاتار پڑھنے کی پرابلٹی 2/24 ہے، اور اس کے بعد اس کی پرابلٹی 3 دن لگاتار نہیں 4 دن لگاتار پڑھنے کی پرابلٹی 3/24 ہے، 5 دن لگاتار پڑھنے کی پرابلٹی اس کی 1/24 ہے۔ سملرلی 6 دن پہلے 6 دن پڑھنے کی پرابلٹی 2/24 ہے، 7 دن پڑھنے کی پرابلٹی 8/24 ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آیا جی ایکسپیکٹڈ ویلیو، اس کو حل کیا اور حل کرنے کے بعد 4.34 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 101 یعنی 101 ویک کا جو پہلا دن ہوگا، وہ جب اس نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 4.34 ایکسپیکٹڈ ویلیو کے ساتھ پڑھے گا، یعنی کہ اس سے ایکسپیکٹیشنس ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایکسپیکٹیشن ویلیو جو ہے وہ اس دن جو ہوگی 4.34 ہم کرنے کی ہے ایک ہمارے پاس، ہاں جی بالکل صحیح ہے کہ 4.34 آورس پڑھ سکتے ہیں، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوائنٹس میں نہ لیں، آپ اس کو یا تو 5 گھنٹے کہہ دیں یا 4 گھنٹے، کیونکہ میں نے اس کو ڈسکریٹ ویریبل مانا ہے۔ باقی انشاءاللہ جی نیکسٹ لیکچر کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے کرے یا کوئی پوائنٹ ایسا ہو جائے تو آپ اس کو ڈسکس ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ جی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کیا کہتے ہیں ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس کے بعد یہ ایک اسائنمنٹ ہے، we can expect the student will study about 4.3 hours per day in a week۔ ہاں پر ڈے وہی لکھی ہے ہم نے جی کہ ایک دن میں وہ جو ہے وہ تقریباً 4 گھنٹے پڑھتا ہے یا 4 گھنٹے پڑھے گا، یعنی اگر 100 ویک تک اس کا وہ شیڈول رہا جو ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا، تو اس کے بعد یعنی یہ شیڈول اس کا، تو اس کا جو 100 کے بعد جب ہم ایک ویک پر جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس طریقے سے اس کو ایک دن کا جلسہ فرق پڑے گا، یعنی کہ 4 گھنٹے اسے توقع رکھتے ہیں ہم کہ اس دن صرف 4 گھنٹے پڑھے گا۔ ہم 4.3 اور 4 نہیں کہہ رہا، میں ڈسکریٹ نہیں میں کہنا چاہتا، کنٹینیوس نہیں کہنا چاہتا۔ نو دا اسٹوڈنٹ کین ڈیسائڈ ہم سیلف۔ اب میں نے آگے یہ نوٹ لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ فیصلہ کر سکتا ہے کہ 4 گھنٹے کیا اس کے لیے کافی ہیں پڑھنے کے لیے، 4 گھنٹے کی ایوریج سے، یعنی کہ 4 گھنٹے کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو کیا وہ اپنے فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے آپ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ اس کے لیے کافی ہے اتنا سبجیکٹ پڑھ لینا، یا اس کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اور ہز پیرنٹس اور اس کے والدین بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اس ڈیٹے کے تحت کہ وہ اسٹڈی جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ یعنی کہ 4 گھنٹے بعض اوقات کسی جو ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے 4 گھنٹے نہیں کافی ہوتے، وہ کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کو جیسا CSS کا ایگزام ہے، تو پبلک سروس کمیشنز کے ایگزام ہیں اور دوسرے ایگزام ہیں، تو اس کے اندر آپ کے پاس یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے اندر جو ہے فیصلہ خود کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہاں ایگزام کے اندر اتنی اسٹڈی کے ساتھ یعنی 4 آورز کی اسٹڈی پر ڈے کے حساب سے جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا ہم نے یہاں پہ ایک اسائنمنٹ کیا جو کہ آسان نہیں ہوگی ڈسکشن کرنے میں، آپ ذرا اس کو ذرا چیک تو کریں کہ یہ ان اے ہاٹ ڈے اے سیلز مین ارنز $4 وائل، میں نے اسی کو جو ہے تھوڑا سا کم کیا، وین اے ڈے از ناٹ ہاٹ وتھ پرابلٹی آف اے ڈے از 0.2، اتنا ہی کر دیا ہم نے۔ وٹ از دا، اب اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جن سے وہ آپ کے سامنے پہلے اسی کے حساب سے کریں، لیکن یہاں پہ یہ لفظ بڑا اہم ہے دسمبر منتھ، اور اس کے بعد آلسو فائنڈ دا ویلیو ان 2 months، نومبر فروری کے اور نومبر کے مہینے میں وہ کتنے پیسے کمائے گا اگر وہ اسی پراپرٹی کے ساتھ ہو۔ یہ ایک بڑا مشکل جلسہ ہے، وہ ہمارے پاس اسائنمنٹ ہے، لیکن اگر آپ کر جاتے ہیں تو بہت زبردست ہے کہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے یاد کرا دینا، میں اس کا سولوشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا انشاءاللہ جی۔ باقی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ جی، السلام علیکم۔